Dawa travel has been one of an integral part of CPS Dawa activities. Many members from different parts of the country have been traveling for Dawa purposes, and this has not only given amazing experiences but has also helped in formation and creation of new Dawa hub. Recently, four representatives from four different areas, representatives went to Jodhpur from Mumbai, Hyderabad, Chennai, and Delhi. They traveled to Jodhpur on 14th and 15th. And we have today with us members who've had this Dawa experience and team formation in Jodhpur today with us. So I will request Sajid Anwar Saab, who is from Mumbai team, to come and share with all of us their experience in Jodhpur and the new Dawa hub that has been created in Rajasthan. So I'll request Sajid Anwar Saab to come and share with all of us his experience. الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ہمارا ٹرپ ہوا یہ ممبئی ٹیم کے ساتھ چینئی کی ٹیم تھی اور حیدرآباد کی ٹیم تھی اور دہلی کی ٹیم تھی. تو یہ ہمارا 30واں ٹرپ تھا. جو ٹرپ کی شروعات جو ہوئی تھی 2014 جنوری سے ہوئی تھی. تو جودھپور کے لیے ہم لوگ 13 تاریخ کو روانہ ہوئے، 13 جون کو ممبئی سے، اور دوسرے جو چینئی، حیدرآباد اور دہلی کی ٹیم کے ساتھی جو ہے وہ بھی ایک دن آگے یا اسی دن روانہ ہوئے. تو ہم لوگ سب لوگ ایک ساتھ 14 کو پہنچ گئے تھے. صبح سارے ساتھی 14 کو ہم لوگ مارننگ میں پہنچ گئے. اس کے بعد جو ہمارا وہاں پہ ٹوٹل ہم لوگ 8 پیپل تھے، 8 پرسنس. 2 دن کا ہمارا پروگرام تھا جودھپور کے اندر، اور وہاں جودھپور کی ٹیم کے ساتھی آئے، اور پالی ایک جگہ ہے وہاں سے لگ بھگ 100 کلومیٹر کی دوری پہ، وہاں سے بھی ساتھی آئے تھے. تو جودھپور اور پالی 2 جگہ کی ٹیمیں وہاں پہ جو ہے شریک ہوئیں، اور ہم لوگ جو ہے 4 ٹیم جو ہے انڈیا کے الگ الگ علاقے سے وہاں شریک ہوئے. تو 2 دن کا جو پروگرام تھا اس کو ہم نے اس طریقے سے ڈیوائڈ کیا تھا کہ پہلا دن جو ہے ہم نے فارمل میٹنگس رکھی تھی، جو خاص طور سے مسلم آڈینس تھے، ایجوکیٹڈ آڈینس آف جودھپور، ان کے ساتھ تھی ہماری. ایک انڈیویجول میٹنگ تھی شروع میں فرسٹ ہاف میں جمعہ سے پہلے، اور جمعہ کے بعد جو ہے ہماری جو ہے ایک یعنی جو ہے اجتماعی میٹنگ آپ سمجھیے وہ تھی. پہلا دن کا پروگرام یہ تھا. دوسرے دن کا پروگرام ہم نے رکھا تھا صرف جو ہے جودھپور اور پالی کی جو ہماری رسالہ اور جو مشن سے جڑے ہوئے ساتھی ہیں ان کے ساتھ ہمارا انفارمل انٹریکشن. اور یہ دونوں پروگرام جو ہے جیسا ہم نے پلان کیا تھا ویسا ہی الحمدللہ ہوا. تو اس کے کچھ فیڈ بیکس ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گا یہاں پہ. تو سب سے پہلی جو چیز تھی کہ وہاں جو ہماری جو انڈیویجول میٹنگ ہوئی وہ وہاں کی ایک یونیورسٹی ہے، مولانا ابوالکلام آزاد یونیورسٹی، جو کہ پرائیویٹ یونیورسٹی ہے. ان کے وہ جو ہے ٹریزرر ہیں جناب عتیق صاحب، ان کے ساتھ ہماری انڈیویجول میٹنگ تھی فرسٹ ہاف میں. تو کون صاحب؟ عتیق صاحب. اچھا. تو عتیق صاحب وہاں کے ٹریزرر ہیں، اور انہوں نے ہمیں پورا ٹائم دیا، پورا فرسٹ ہاف انہوں نے جمعہ سے پہلے ہمیں دیا، اور ہم لوگوں نے اپنی سی پی ایس کی ایکٹیویٹیز ان کے ساتھ شیئر کی، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے. تو ان کا جو فیڈ بیک تھا وہ یہ تھا کہ جو ہے یہی کام ہے اور یہی ہمارا جو ہے ہوپ ہے، اور اس کو آپ لوگ جاری رکھیں، اور ہماری دعائیں جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. تو ہمارے لیے ایک بہت ہی انکریجنگ چیز تھی کہ وہ وہاں کے ایک سیکولر اس کے ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے وہ لگ بھگ ہیڈ ہیں، اور انہوں نے اس طرح کی باتیں کی، اور انہوں نے پورا انسٹیٹیوٹ جو ہے ہمیں دکھایا. تو ہم لوگ کافی وقت اس میں ہم کو ملا. وہاں کی ایک لائبریری ہے، تو اس لائبریری میں وہ سی پی ایس کا پورا لٹریچر رکھنے کے لیے وہ تیار ہو گئے، اور یہ ہم نے ان کو آفر کیا تھا کہ ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک پہلا ہاف ہمارا ایسا گزرا. سیکنڈ ہاف میں جو ہے جودھپور کی ٹیم نے ایک جو ہے سیشن آرگنائز کیا تھا مسلم انٹلیکچوئل کے ساتھ. تو یہ جو ہے سیشن
رات کے 8 بجے سے لے کے تقریباً 11:30 بجے رات تک رہا، 3.5 گھنٹہ، اور کافی اچھا سیشن تھا یہ. اس میں ہمارے 3 پروگرام ہوئے، ایک انٹروڈکشن آف سی پی ایس مشن، اور اس کے بعد دعویٰ ایکسپیرینسز اور سی پی ایس ایکٹیویٹیز جو ہم ریجنل، نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ کر رہے ہیں. تو یہ پروگرام بھی بہت ہی اچھا تھا، اور جو ہال تھا وہ آلموسٹ فل تھا، اس کے اندر کوئی جگہ بچی نہیں تھی. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اتنا لیٹ نائٹ پروگرام تھا، لیکن آڈینس جو ہے اس میں سے 1-2 لوگوں کے سوا باقی سارے لوگ پورے پروگرام میں شریک رہے، بغیر کسی مطلب ان کے اندر کوئی اکتاہٹ نہیں تھی، کوئی بورڈم نہیں تھا. تو یہ ایک بہت اچھی بات وہاں پہ جو ہے ہمیں اس پروگرام میں ملی. اس پروگرام کے دوران بھی بہت عجیب عجیب ایکسپیرینس ہوئے. اس میں سے ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. وہ ایسا ہوا کہ ہم نے اس پروگرام کو تھوڑا ایسا رکھا تھا کہ بیچ میں ہم نے ایک ٹی بریک دیا تھا، کیونکہ 3.5 گھنٹے کا تھا، تو ہم نے سوچا کہ ون اسٹیج میں تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. تو ٹی بریک سے پہلے جو ہے محبوب بھائی کا پروگرام تھا دعویٰ ایکسپیرینس پہ. تو جیسے ہی دعویٰ ایکسپیرینس کا پروگرام ختم ہوا، اس کے بعد ہم نے ٹی بریک کا اناؤنس کیا، تو فوراً ایک صاحب جو ہے وہ اسٹیج پہ آ گئے اور محبوب بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا انہوں نے. تو بڑا عجیب سا تھا، ایک دم مطلب آل آف اے سڈن ہوا. پھر وہ آ کے کیا بولتے ہیں کہ جو ہے مجھے یہ بتائیے کہ مجھے اب کیا کرنا ہے. تو یہ بڑا پلیزنٹ جو ہے سرپرائز تھا. تو ایسے اس پہ تو مجھے اب پوری بات سمجھ میں آ گئی ہے، مجھے کیا کرنا اب آپ یہ بتائیے. بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ ایک بہت ہی ایجوکیٹڈ ہیں، وہ پی ایچ ڈی ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، اور جو ہے وہاں کے فیکلٹی ہیں. تو یہ ایک بہت ہی عجیب ایکسپیرینس ہوا اس پروگرام میں. دوسرے دن جو ہمارا انفارمل سیشن تھا ٹیم کے ساتھ، اس میں بہت ساری باتیں ہمیں وہاں ملی. اس کے پہلے ایک چیز اور ہے جو میں مس کر رہا تھا، بتاتا ہوں کہ وہاں جو ہماری ٹیم ہے جودھ پور کی، وہ آلموسٹ سارے لوگ کافی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اور یا تو خود ہی وہ ایجوکیشن اکیڈمک سے جڑے ہوئے ہیں، یا تو لیکچرر ہیں، پروفیسر ہیں، یا اسکول چلاتے ہیں. تو اس میں سے ایک ساتھی جو ہیں جو ہے فاروق صاحب، ان کے 3 اسکولس ہیں وہاں پہ. تو ایک اسکول میں انہوں نے ہمارا جو ہے لنچ کا انتظام کیا تھا، تو ہم لوگ وہاں لنچ کے لیے گئے. تو اسکول میں جب داخل ہوئے تو ہم نے بہت سرپرائزنگلی دیکھا کہ جتنے جو دیواریں تھیں وہ سب پہ مولانا کے اقوال لکھے ہوئے تھے ہندی میں، کیونکہ وہاں کی لینگویج ہندی ہے. تو رسالہ کے جو ٹائٹلس آتے ہیں سب انہوں نے دیوار بھر دیا تھا لکھ لکھ کے. تو حالانکہ مولانا کا نام انہوں نے نہیں لکھا تھا کسی حکمت کی وجہ کر، لیکن سارے اقوال مولانا کے تھے. تو وہ ایک چیز وہاں پہ ہمیں ملی، اور دیکھا کہ انہوں نے کتنے اچھے سے جو ہے اس کو پروموٹ وہ کر رہے ہیں مولانا کے تھاٹس کو. دوسرے دن جو ہمارا انفارمل سیشن ہوا، تو ایک چیز میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ جو ہماری جو ٹیم ہے جودھ پور کی، یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی ڈسکوری تھی، اس سینس میں کہ ہم نے ان کے بارے میں اس طریقے سے نہیں سوچا تھا کہ یہ ایک الگ طریقے کی ٹیم ہوگی. اس کی کچھ چیزیں میں آپ سے بتاتا ہوں. پہلی چیز کہ یہ 3rd جنریشن کی ٹیم ہے. تو ہم لوگ جہاں بھی جاتے ہیں یا تو ہمیں 1st جنریشن ہی ملتا ہے، یا میکسیمم 2nd جنریشن کے لوگ ملتے ہیں. لیکن یہ جو ٹیم تھی اس میں 3rd جنریشن ہے. 1st جنریشن کے جو ان کے بانی تھے وہ تو ابھی نہیں رہے، تو ان سے ملاقات کا کوئی سوال نہیں تھا. لیکن دوسری جنریشن جو وہاں کے ہے، خالد صاحب جو وہاں کے مین ہیں، اور ان کے لڑکے وقاص صاحب، خالد صاحب کے بڑے بھائی جو ہے شریف صاحب، ان کے جو ہے بھانجے فاروق صاحب، یہ سارے لوگ تھے وہاں پہ. تو یہ ایک بہت ہی عجیب بات لگی کہ 3rd جنریشن اتنے انوالوڈ ہے مشن میں. تو ظاہر ہے کہ یہ جو خالد صاحب کے والد صاحب تھے ان کی پوری اس میں محنت ہے اور پوری قربانی ہے ان کی، اور بعد میں ان کے جو خالد صاحب کی. دوسری چیز جو ہے کہ ان کے فیملی کے بہت زیادہ ممبر اس میں لگے ہوئے ہیں. ہماری جو ٹیم پہنچی تھی 14 کی صبح کو، تو 7 یا 8 لوگ ہمیں ریسیو کرنے آئے تھے، اور یہ پورے ساتھی ہمارے ساتھ رہے، یعنی کل تک شام تک ہماری ٹرین جب تک ڈپارٹ نہیں ہوئی. اور لگ بھگ 10 سے 12 لوگ جو ہے خود ہی فیملی کے ہی لگے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت ہی یونیک چیز ملی ہمیں. پوری انڈیا میں ہم نے کافی جگہ ٹریول کیا ہے، لیکن نہ تو کوئی 3rd جنریشن کی ٹیم مطلب لگی ہوئی ملے، نہ ایک ہی فیملی کے اتنے ممبر لگے ہوئے ملے. تیسری چیز جو ان کے اندر ملی کہ جو مولانا کے لٹریچر کا جو ان کی اسٹڈی ہے وہ بہت ان ڈیپتھ ہے، کیونکہ پوری جو ڈسکشن تھی وہ ساری کی ساری ان کی معرفت بیس تھی.
اور یہ شاید پہلی بار ہوا کہ ہم لوگ موسٹلی خاموش رہے اور سنتے رہے، ورنہ ہمیں بولنا پڑتا تھا کیونکہ دوسری ٹیم جو ہے زیادہ نہیں بولتی تھی تو ہمیں ہی بولنا پڑتا تھا. بھائی اس بار تھوڑا ریورس تھا، خالد صاحب کے اپنے جو ہے معرفت ایکسپیرینس، اور جو ہے ان کے شریف صاحب کے، اور جو وقاص صاحب کے، اور بھی ساتھیوں کے، اور بڑے گہرے گہرے ان کے ایکسپیرینسز تھے. تو اس سے ہمیں ایک بہت ہی عجیب چیز سمجھ میں آئی کہ کہاں کہاں ہمارے کیسے کیسے ساتھی ہیں، ہمیں خود علم نہیں ہے اور اتنے گہرائی کے ساتھ وہ مشن کو سمجھے میں ہیں، لیکن چونکہ انٹریکشن نہیں ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہے، انہیں بھی پتہ نہیں کہ اور جگہ کیسے کام ہو رہا ہے. تو یہ ایک بہت عجیب چیز تھی جو ہمیں وہاں پہ اپنے ساتھیوں کے اندر ملی. تو دوسرا دن جو انٹریکشن تھا ہمارا انفارمل تھا، اس میں کافی باتیں ہمیں پتہ چلیں کہ وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں. یہ کام ایکچولی وہ لوگ 10 سال سے وہاں دعوتی کام کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے نئی بات تھی. اور ہمارا ممبئی ٹیم کا سفر وہاں پہلی بار تھا، لیکن جو ہمارے ساتھ تھے فیاض صاحب و اقبال بھائی، یہ سب لوگ پہلے سے جاتے رہے ہیں اور ان کو پتہ تھا کہ یہاں پہ کام ہو رہا ہے. تو وہ اس کے بھی کچھ انہوں نے شیئر کیے کہ کس طرح سے دعوت کا کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ جو اللہ کی مدد ان کو جو مل رہی ہے وہ بھی انہوں نے بہت ساری چیزیں ہمیں بتائیں. ایک چیز جو ہمیں وہاں پہ اپنے تعلق سے جیسے مولانا ہمیں بتاتے ہیں کہ بھائی آپ جو سفر کرتے ہیں تو آپ کو کیا ملا، یہ آپ کی اصل جو چیز ہونی چاہیے. تو وہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ ہمیں انڈیویجولی اور ایز اے ٹیم ہمیں کیا ملا. تو یہ میں آخری میں اس پہ آؤں گا. جو جب ہم کل ڈپارٹ ہوئے تو اس سے پہلے ہم نے ٹیم فارمیشن کی، جو ہماری ایک کوشش رہتی ہے ہر جگہ ٹیم فارم کرنے کی. تو جب ٹیم فارمیشن کا وقت آیا تو جودھ پور کی ٹیم پوری کی پوری کھڑی ہو گئی، پورے کے پورے ساتھی. کوئی بھی ہال میں ایسا نہیں تھا جو آڈینس میں بیٹھنے کو پسند کیا، سارے لوگ اسٹیج پہ آ گئے. ایسا بھی ہمارے لیے، یہ بھی ہمارے لیے ایک یونیک ایکسپیرینس تھا. اس سے پہلے ہم جتنی جگہ گئے وہاں پہ جب ہم بولتے ہیں کہ ہمیں ٹیم فارم کرنا ہے آپ آگے آئیے، تو کچھ ساتھی آتے ہیں، کہیں 2 آتے ہیں، 4 آتے ہیں، 5 آتے ہیں. یہاں تو پورا اسٹیج بھر گیا، اسٹیج پہ جگہ نہیں تھی. لگ بھگ میں سمجھتا ہوں کہ 20 کے قریب ہوں گے جودھ پور کے ساتھی جو سارے کے سارے اسٹیج پہ آ گئے. تو یہ بہت زبردست بات تھی. وہیں پہ انہوں نے امیر طے کیا کہ ہمارے امیر خالد صاحب رہیں گے، ہماری میٹنگ جو ہے پہلے سنڈے کو ہوگی اور فلاں جگہ ہوگی. دوسرے دن انفارمل میٹنگ میں ہم نے ان کے سامنے ایک بات رکھی کہ ممبئی ٹیم کس طریقے سے کام کر رہی ہے، کہ ہمارا جو دعویٰ میٹ ہوا تھا پہلا انٹرنیشنل اپریل 2010 میں، اور مولانا جو نصیحت کی تھی کہ آپ لوگ اپنی جگہ جا کے منتھلی میٹنگ یا کچھ رکھیں گے، تو ہم نے ان سے شیئر کیا کہ ممبئی ٹیم اس طریقے سے کرتی ہے تو آپ لوگ اس کو دیکھیے کہ اس کے کتنے فوائد ہیں. تو انہوں نے اس کو اتنا سنجیدگی سے لیا کہ طے تو کیا تھا انہوں نے کہ پہلے سنڈے کو میٹنگ کریں گے ہماری ان کی خود کی، اور فرسٹ سنڈے جا چکا تھا. تو یعنی اب یا تو یہ کر سکتے تھے کہ 1 مہینہ ویٹ کر کے اگلے سنڈے کریں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. ہمارے ڈپارچر، ہماری گاڑی 7:45 بجے کھلی رات میں، اسی وقت انہوں نے 9 بجے اپنی میٹنگ کی، یعنی اسٹرڈے. 12 ساتھی شریک ہوئے، انہوں نے ایم او ایم بنایا جو ہم نے ان سے شیئر کیا تھا کہ ہم لوگ ایم او ایم بناتے ہیں. اور فنڈ کلیکشن کا بھی ہم نے ان سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا تھا ممبئی ٹیم کا کہ ہم لوگ ایک فنڈ کا ایک سلسلہ ہم نے رکھا ہے. تو انہوں نے 12 ٹیم نے 3300 روپیہ فنڈ بھی جمع کیے اور منٹس آف میٹنگ بھی بنائی، اور ہم سے شیئر بھی کیا اسی وقت کہ جو ہے آج صبح ہی جیسے ہم ہمارا نیٹ آن ہوا تو پہلی نیوز ہمیں یہ ملی کہ انہوں نے اپنی ٹیم بنا لی ہے، میٹنگ ہو گئی ہے اور فنڈ کلیکشن بھی شروع ہو گیا. تو یہ ایک بہت ہی عجیب مطلب کہ ان کے اندر ہم نے چیز دیکھی کہ کتنی جلدی وہ جو ہے کوئی ڈائریکشن کو جو ہے ایبزارو کرتے ہیں. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ان کا بنا ہوا ہے. جو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ مشن کو سمجھے ہوئے ہیں، تو یہ ان کا لائیو ایویڈنس ہے کہ سمجھے ہوئے ہیں کہ مطلب وہ عمل پہ آ گئے فوراً. یہ نہیں کہ سنا اور بس اس کو کریں گے ایسا والا نہیں، بلکہ شروع کر دیا. ہمارے اپنے تعلق سے ہماری ٹیم کو کیا ملا، ایک بہت ہی عجیب ایکسپیرینس اس بار ہوا. بہت سارے ہوئے لیکن میں ایک شیئر کروں گا جو کہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ شاید سب سے زیادہ عجیب بات ہے یہ. دیکھیے آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ایک سائیکلون وہاں پہ جو ہے عربین سی میں ابھی بھی ہے وہ موجود، اور وہ شروع ہوا تھا غالباً 11 یا 12 سے، اور 13 تاریخ کو وہ گجرات کے کوسٹ کو اس کو ٹچ کرنا تھا. اس کی اسپیڈ 165 کلومیٹر پر آور سے تھی، اور وہ ساری نیوز لائیو آ رہی تھی. انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ IMD کے ذریعے لوگ کر رہے تھے.
تو جب ہم لوگ 13 کو ہم ٹرین کے لیے ہم لوگ جا رہے تھے، میں، محبوب بھائی اور ہمارے ایک ساتھی اور تھے، تو اس وقت بھی ہم لوگ تشویش میں تھے کہ کیا ہوگا، کیا مطلب ٹرین، کیونکہ اس وقت تک 70 ٹرین کے کینسل ہونے کی نیوز آ چکی تھی اس وقت، جس وقت ہم لوگ ٹرین کے لیے جا رہے تھے، اور ہماری ٹرین کا لگ بھگ 70% روٹ گجرات سے تھا. تو یہ ایک ہمارے اندر تھا اندیشہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری ٹرین بھی کینسل ہو جائے، لیکن ہم لوگ دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو انتظام کرے. تو الحمدللہ ہماری ٹرین کینسل نہیں ہوئی، اور جبکہ بعد میں ہمیں نیوز ملی کہ ٹوٹل 86 ٹرین کینسل کی گئی، 16 اور ٹرین کینسل ہو گئی، اور 35 ٹرینز کے روٹ کو شارٹ کیا کہ وہ یا تو پہلے روک لیا ڈیسٹینیشن سے، یا ان کو اور آگے جانے نہیں دیا، جو زون افیکٹ ہونے والا تھا سائیکلون سے اس کو روکا. لیکن جب ہم لوگ ٹرین میں، وہاں سے ٹرین کھل گئی ہماری ممبئی سے، تو ہم لوگ لائیو تھے، دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے. تو تھوڑی شام کے وقت ہمیں یہ نیوز ملی کہ جو ہے اس کا ڈائریکشن چینج ہو گیا ہے، وایو جو سائیکلون ہے اب وہ سائیکلون جو ہے عمان کی طرف جا رہا ہے. تو ہم نے بہت شکریہ اللہ کا کہ یہ تو بہت ہی ایک میراکل جیسا ہو گیا اور پورا معاملہ ہی چینج ہو گیا. اب آج صبح جب ہم پہنچے تو پتہ چلا کہ سائیکلون کا رخ واپس گجرات کی طرف ہو گیا ہے. تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے شر سے حفاظت کرے. لیکن یہ ایک عجیب چیز جو ہم نے دیکھی کہ اللہ کی مدد، اتنی بڑی مدد، تو ہم تو کیا کر سکتے تھے، ہم صرف دعا کر سکتے تھے، اور وہی ہم نے کیا کہ اللہ کی کوئی مسئلہ نہ ہو، نہ ہمارے راستے میں ہو، نہ ہمارے وہاں پہنچنے پہ ہو، نہ کہیں اور ہو. یہ تو نگیٹو کو اللہ نے صرف ہٹایا نہیں، بلکہ پازیٹیو کیا ہوا کہ جب ہم جودھ پور پہنچے تو وہاں بہت گرمی پڑ رہی تھی، اس سے پہلے بہت شدتی گرمی تھی، لیکن اس سائیکلون کے امپیکٹ کی وجہ کر وہ دن بہت ہی ٹھنڈا ہو چکا تھا جس دن ہم لوگ وہاں پہنچے. تو وہ 2 دن بھی ہمیں وہ گرمی کا جو احساس جو تھا وہ لگ بھگ نہ کے برابر ہوا. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوئیں تو وقت کی کمی کہ ہم یہاں شیئر نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایک اللہ کی مدد کو، اس کو کہتے ہیں کھلی آنکھ سے دیکھنا. تو ہم نے، ہمارے سارے ساتھیوں نے اس کو فیل کیا اور شیئر بھی کیا آپس میں کہ دیکھو یہ اللہ کی مدد کس طریقے سے اس کام کے ساتھ ہے، اور اس مشن کے ساتھ اللہ خود ہیں. یہ ہمارا یقین جو ہے پہلے سے ہی ہے، لیکن ہر جو ہے تجربہ ہمیں اس یقین میں اور اضافہ کرتا ہے. یہ چند چیزیں تھیں جو میں آپ سے شیئر کیا. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے مولانا کے کہنے پر ایک واقعہ بتانا ہے، تو اس کے ساتھ میں ایک اور واقعہ جوڑ رہا ہوں جو میرے اس ٹرین کے دوران میں میرے ساتھ پیش آیا. وہ بھی بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ہے. میرا پورا رمضان میرے نیٹو پلیس میں گزرا. تو میں ممبئی میں نہیں تھا، میرے نیٹو پلیس میں تھا، اور میری بہن وہاں پر رہتی، چھوٹی بہن، اور اس کا ایک لڑکا ہے 5 سال کا. اور جب ہم لوگ یہاں پر نکلے گجرات کے لیے، راجستھان کے لیے، جودھ پور کے لیے، جب ہم آدھا راستہ طے کیے تھے، مجھے کال آیا میرے بہن کا کہ وہ روتی ہے، کال کی کہ میرے بھانجے کو جو ہے نا، ان کے بیٹے کو، کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہارٹ میں ہول ہو گیا ہے. تو وہ رو رہی تھی. تو میں نے کہا میں تو جا رہا ہوں جودھ پور. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ آ سکتے ہیں کیا؟ تو میں تو جا نہیں سکتا تھا، مجھے تو اس طرف جانا تھا. تو میں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں یہاں پر، تو جیسے ہی آؤں گا واپس میں آ جاؤں گا. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس طرح کا مسئلہ ہے، تو آپ لوگ دعا کیجئے. تو ہم لوگ لگاتار دعا کرتے رہے. اور فرائیڈے کو ہم لوگ جب جودھ پور پہنچے تو جمعہ میں ہم نے سارے لوگ دعا کی. وہاں پر ایک یونیورسٹی میں ہماری جمعہ کی نماز ادا کی. اس وقت ہم نے سارے لوگوں نے دعا کی. تو اسی وقت انہوں نے اسکیننگ کے لیے بھیج دیا بچے کو. تو وہاں کے ایک کارڈیالوجسٹ ہے شہر کے بہت بڑے، تو ان کے پاس بھیج دیے. تو جب وہ رزلٹ آیا تو رپورٹ آ گئے، تو میری بہن نے فون کیا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو تو میڈیسنس کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو پہلے کہا جا رہا تھا کہ شاید ان کا سرجری کرنا پڑتا ہے. اس طرح ان کے جو بچپن سے جو ان کو ڈاکٹر دیکھ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو شاید سرجری کرنا پڑے گا، کہ اس طرح کا سیریس لگ رہا ہے مجھے.
तो लेकिन जब उन्होंने स्कैनिंग करवाया तो बोले कि इसके अंदर PFO एक होता है उसके अंदर, तो उसके अंदर 1 mm से कम का होल है वो, 1 mm से। तो डॉक्टर जुनैद ने बाद में उसे देखा तो उन्होंने कहा कि ये 27% लोगों को होता है, तो हम में से भी कई लोगों को होगा वो, कि मतलब हर 4 में से 1 को होता है वो, और वो कोई सीरियस बात नहीं है और उसके लिए मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं है, ये उन्होंने कहा। और जो मेरे बहन उस वक्त मैं जब ट्रेन में था, रोते हुए जो ये कह रहे थे कि आप वापस आ जाइए, अब कहे कि वो हंसते हुए रोते हुए खुशी के आंसू उसके वहाँ पर फ़ोन पे सुनाई दे रहे थे कि कुछ भी नहीं, ये बच्चा ठीक है। तो ये तो मुझे बिल्कुल ही यकीन होगा कि इस मिशन में अल्लाह की मदद ज़रूर शामिल है। तो मुझे बिल्कुल ही पहले से तो था ही मुझे, तो लेकिन ये वाक़ये के बाद और ज़्यादा उसके अंदर कन्विक्शन लेवल में पैदा हो गया है, क्योंकि बहुत ही यूनिक हो गया वाक़या कि ट्रेन में हो तब पूरा पता चला। तो ये एक वाक़या था। दूसरा वाक़या मैं यूजुअली जहाँ भी सफ़र में जाते हैं वो सुनाता हूँ। ये वाक़या 14 अगस्त 2011 का है। उस दिन इतवार का दिन था, तो मैं मेरे भाई साहब के घर पे रहा करता था। आप लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को, कि मुंबई टीम ने मुझे एक ज़िम्मेदारी दी है, वो है फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करने की। तो मैं एवरी संडे उनके घरों पे जाता हूँ, अल्लाह का किताब लेके जाता हूँ और मौलाना का लिटरेचर साथ में रखता हूँ। तो एक उस दिन मुझे कहीं जाना था। एक जगह है मुंबई में जिसे कहते हैं मलबारा हिल्स, बहुत ही हाई प्रोफाइल जगह है। वहाँ पर गवर्नर का बंगलो है, CM का बंगलो है, और कहीं बड़े लोग वहाँ पर रहा करते हैं। और चूँकि 14 अगस्त था, बहुत ही सेंसिटिव डे माना जाता है वो, और उसके नेक्स्ट डे 15 अगस्त, तो बहुत सारा वहाँ पर बैरिकेड्स लगे हुए थे पुलिस के। लेकिन जब मेरे सामने, मैं जब टैक्सी में निकला अपने घर से, बाइकल्ला में मैं रहा करता था, मेरे भाई साहब जहाँ पर उस वक्त रहा करते थे, तो मेरी जब टैक्सी निकली तो बैरिकेड्स लगे थे बहुत सारे। तो मैं जब मेरे सामने कहीं गाड़ियाँ खड़े हुए थे, तो बहुत सारे 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स खड़े हुए थे। हर गाड़ी को उन्होंने लोगों को उतार रहे थे, उनके डिटेल्स ले रहे थे, क्योंकि मैं मलबारा हिल्स की तरफ जा रहा था। अगर आपको मलबारा हिल मालूम है कि वो बिल्कुल सी को लग कर ऊपर चढ़ जाता है रास्ता, तो वहीं पर बैरिकेड्स लगे हुए थे बहुत सारे। तो हर गाड़ी को वहाँ पर उन्होंने स्क्रूटनी करके आगे भेज रहे थे, क्योंकि गवर्नर की बंगलो है, CM का बंगलो वगैरह है, और वो सेंसिटिव एक ज़माना था 2011 का। 2011 में मुंबई में बहुत सारे ब्लास्ट भी हुए थे, आपको पता है। तो जब मेरे सामने की तकरीबन 5-6 गाड़ियाँ थे, 4 व्हीलर्स, वो सारे लोगों को उन्होंने उतारा और चेक किया, उनके नाम नोट किए और भेज दिया। जब मेरी टैक्सी आ गई तो उन्होंने, वहाँ के एक कांस्टेबल आए जो वहाँ की वर्दी पहने हुए थे, उन्होंने अंदर देखा और कहा कि मराठी में, जाऊन दे। जाऊन दे का मतलब होता है इनको जाने दो। तो मुझे बड़ा ही अजीब लगा कि ऐसे कैसे हो गया। और मेरी जब टैक्सी खड़ी हो गई तो बिल्कुल CM के घर के सामने वहाँ पर रोक दिया, और टैक्सी वाले ने कहा कि इसके आगे हम नहीं जा सकते, कि CM का घर आगे, उसके आगे हम नहीं जा सकते। तो मुझे वहीं पर उतरना पड़ा। तो जब मुझे जो जिस बिल्डिंग में जाना था, उस सोसाइटी का नाम है ब्लू हेवन सोसाइटी, और उस CM के बंगलों को क्रॉस करके जाना था। जब मैं वहाँ निकला तो कोई भी, मतलब आम इंसान वहाँ उस रास्ते पे नहीं था, और दोनों तरफ पुलिस खड़े हुए थे। बहुत ही हेवी सिक्योरिटी वहाँ पर लगी हुई थी। लेकिन मेरे पास बैग था, उसके अंदर कुरान था और मौलाना का लिटरेचर था, उसके अलावा कुछ नहीं था। तो बिल्कुल भी मैं, एक तो एक्सपीरियंस हो चुका था मुझे, तो उस वक्त तक मैं समझ गया था कि अल्लाह की मदद यहाँ पर आ चुकी है। तो मैं निकला तो किसी ने मुझे रोका नहीं। तो उस पुलिस को क्रॉस करते हुए, बंगलों को क्रॉस करते हुए मैं चला गया ब्लू हेवन सोसाइटी पे। तो जैसे वहाँ पर सोसाइटी पे पहुँचा तो मैं सिक्योरिटी को अप्रोच किया। हमारा तरीका ये कि हम सिक्योरिटी को जब तक अप्रोच नहीं होते आगे नहीं बढ़ते। तो सिक्योरिटी वाले को बोला कि मुझे फलाँ साहब से मिलना है और मुझे क्या करना है, तो कुछ नाम वगैरह लिखना है। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, वहाँ कुछ लोग खड़े हैं सहन में,
اور یہ سوسائٹی کے ذمہ دار ہیں، اس کے اندر سوسائٹی کے پریزیڈنٹ ہیں اور سیکریٹری ہیں، ممبرس ہیں، آپ ان سے بات کیجیے۔ تو میں ان کے پاس چلا گیا اور ان کو میں نے کہا کہ مجھے ان صاحب سے ملنا ہے، میں اس لیے آیا ہوں اور ان کو کچھ لٹریچر دینا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑا رکیے، میں اس پوائنٹ کو ڈسکس کرتا ہوں اپنے ممبر سے اور آپ کو بتاتا ہوں۔ اور وہاں پر تھوڑا ان 2-3 منٹ کی ڈسکشن کی، اس کے بعد دوبارہ میرے پاس آ گئے وہ۔ تو سیکریٹری تھے اس بلی ہون سوسائٹی کے، تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے۔ وہ خود مجھے اوپر لے کے گئے فرسٹ فلور پہ۔ جب فرسٹ فلور پہ چلے گئے تو وہ سیکریٹری صاحب نے خود ہی بیل ناک کیا اور ایک صاحب دروازہ کھولے اور ان کا نام تھا آدتیہ کپور۔ میں نے ان سے کہا کہ سر میں مولانا وحید الدین خان صاحب ہے دہلی میں، ان کے طرف سے آیا ہوں اور مجھے شمی کپور صاحب سے ملنا ہے، اور ان کے لیے میں قرآن اور مولانا صاحب کی لٹریچر لایا ہوں۔ تو آدتیہ کپور صاحب کہتے ہیں کہ آدھے گھنٹے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بیٹے ہیں وہ، انہوں نے کہا کہ ہاف این آور پہلے ان کا ڈیتھ ہو چکی ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اور مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں پوری طرح بلینک ہو گیا تھا اس وقت جب انہوں نے یہ کہا کہ ہاف این آور پہلے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو مجھے کیا کہنا ان کو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں ایسے ہی کھڑا تھا اور سیکریٹری صاحب چلے گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اتنا دور سے آئے ہیں تو ایک کام کیجیے، ان کا درشن کر کے جائیے۔ تو وہ خود مجھے اندر لے کے چلے گئے، تو وہاں پر کافی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ ان کی جو ڈیڈ باڈی تھی اس کے سامنے چھوڑ کے چلے گئے آدتیہ کپور صاحب نے۔ ان کی باڈی جو ایک گلاس کا کافن ہوتا ہے اس کے اندر ڈالی جا چکی ہے۔ جو میرا خیال تھا شمی کپور صاحب کو لے کر ویسا نہیں تھا، بالکل لین ہو چکے تھے، چہرے پر داڑھی تھی اور ناک پر کاٹن ڈالا ہوا تھا اور آدھا کپڑا سفید ان کے ڈیڈ باڈی پر ڈالا ہوا تھا اور دونوں انگلیوں کو دھاگے سے باندھا ہوا تھا۔ تو ان کے میں پیروں کے سامنے کھڑا ہوں اور میرے پاس مولانا کی لٹریچر اور قرآن کی ایک کاپی ہے اور میرے ہاتھ میں وہ بیگ ہے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یا اللہ تو یہ سچویشن میرے سامنے کیسے آ گئی، مجھے بالکل کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس وقت۔ اور بالکل میرے آنکھوں سے اس وقت آنسو نکل رہے تھے، اتنا مجھے پتا ہے۔ اور کئی دیر تک میں کھڑا رہا اور ان کو دیکھتا رہا، اور اس کے بعد وہاں پر کئی لوگ بیٹھے تھے، تو ایک لیڈی تھی، انہوں نے مجھے بلایا، تو پوچھا کہ آپ کون ہیں، یہاں پر کس لیے آئے ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ میں مولانا وحید الدین خان صاحب کی طرف سے آیا ہوں اور کچھ لٹریچر لایا ہوں اور قرآن ان کو میں شمی کپور صاحب کو دینا چاہتا تھا، وہ لے کر آیا ہوں۔ تو وہ لیڈی کہتی ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تو کیا ہوا، آپ مجھے دیجیے میں پڑھوں گی۔ یہ نیلا دیوی ان کا نام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی تو کیا ہے، آپ مجھے دیجیے میں اسے پڑھتی ہوں۔ یہ ان کی وائف نے کہا۔ تو یہ واقعہ تو میں بعد میں سوچا تو ایسا لگا کہ جس لیڈی کے ہسبینڈ کی وائف ہو چکی ہے، وہ لیڈی خود کہہ رہے کہ آپ مجھے دیجیے میں پڑھوں گی۔ یہ میرے لیے اتنا ہلا دینے والا واقعہ تھا، یہ کئی سالوں تک میں یہ واقعہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ تو پہلی بار جب دعویٰ میٹھی حیدرآباد کی تو میں نے ساجد انور صاحب کے ساتھ شیئر کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہیے۔ تو ایون میری فیملی کو آج تک معلوم نہیں کہ یہ واقعہ، انہوں نے شاید آن لائن دیکھ کے سنا ہوگا، ان کے ساتھ بھی میں نے شیئر نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ تو کسی دن کبھی نیوز آتی تھی ان کی کہ آج ان کی اینیورسری ہے، یعنی تو ان کا کچھ آتا تھا، تو مجھے یہ لگتا تھا کہ قیامت کے دن جب پوچھیں گے کہ یہ اللہ یہ بندہ تو آیا تھا لیکن میرے ڈیتھ کے بعد آیا تھا، تو مجھے بہت گھبراہٹ ہوتی تھی۔ تو یہ میں کسی سے شیئر نہیں کیا کرتا تھا، لیکن ساجد انور صاحب نے جب رائے دی کہ آپ کو شیئر کرنا چاہیے، تو اس کے بعد ہم نے اب جب سفر میں جا رہے ہیں تو اس وقت ہم لوگ یہ سارا شیئر کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک وہ میرا ساتھ ہوا وہ ایکسپیرینس ہے۔ اس کے بعد ہم نے سمجھا کہ سینس آف ارجنسی کیا ہوتی ہے اور اس مشن کو کتنا سیریسلی لینا چاہیے، اور لوگ
اپنی قبروں میں جانے سے پہلے اور ان تک ہمیں پہنچنا چاہیے. یہ ساری چیزیں بعد میں ہم سمجھ میں آئیں کہ اسی لیے شاید اللہ نے یہ پورا واقعہ میرے ساتھ لایا. یہ مجھے بعد میں سمجھ میں آیا جب ہم لوگ مولانا کی باتوں کو لے کر جب مولانا کے ساتھ شیئر کیے, مولانا نے جو باتیں بتائے وہ سارے جوڑ کر ہم نے سمجھا, تو یہ لگا کہ یہ سینس آف ارجنسی کا معاملہ ہے اور اللہ نے اس معاملے کو بہت ہی ایکسکلوزیولی ہمارے ساتھ کروایا ہے. ایسا لگا پتہ نہیں قیامت کے دن کیا ہوگا, تو لیکن اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ بخش دے گا. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 16 جون 2019. ابھی جو واقعہ محبوبہ نے بتایا شمی کپور کا, تو عجیب بات ہے کہ اسی قسم کا ایک واقعہ مجھے اپنی نسبت سے یاد آ گیا. وہ جو واقعہ یہ ہے کہ 1976 میں 1976 میں پہلی بار USA گیا تھا, امریکہ. پہلا سفر تھا. تو میرے پاس امریکہ کا ویزا موجود تھا, لیکن ایسا ہوا کہ جب ہمارا جہاز نیو یارک کے ایئرپورٹ پہ اترا اور میں جہاز نکل کر ونڈو کی طرف گیا, تو وہاں میں نے دیکھا کہ ونڈو کے پاس ایک پولیس کا آدمی کھڑا ہوا ہے, یونیفارم پہنے ہوئے. تو اس آدمی نے مجھ کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا, آگے جانے کے بجائے اپنی کسٹڈی میں لے لیا اور کہا کہ میرے ساتھ چلو. تو وہ اس پولیس والے کے ساتھ چلنے لگا. وہ بلیک تھا وہ. تو مجھے ایک گاڑی میں سوار کیا گیا اور پھر وہ گاڑی چلی کسی روڈ پر, اور چلتے چلتے وہ رکی ایک بلڈنگ کے سامنے. یہ بلڈنگ پولیس کا آفس تھا. تو مجھے اس آفس میں بٹھایا گیا. کوئی بات نہیں ہوئی, صرف اتنا ہوا کہ میں نے اس سے پوچھا, مسٹر لوئی تھا اس کا افسر, میں نے مسٹر لوئی سے پوچھا کہ آئی ایم آئی انڈر اریسٹ. تو وہ مسکرا کے اس نے کہا نہیں. تو باہر جس کو کہتے ہیں ڈپورٹ کرنا, تو مجھ کو پولیس نے ایئرپورٹ سے ڈپورٹ کر دیا اور دوسری فلائٹ سے مجھے دلی واپس بھیج دیا. مجھے نیو یارک میں جانے نہیں دیا, حالانکہ مجھے نیو یارک میں جانا تھا کہیں. تو مجھے یاد, اس واقعے کے بعد میں نے دعا کی کہ خدایا کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں جنت پر تقریر کرتا ہوں, آخرت پر بولتا ہوں, اللہ کا تذکرہ کرتا ہوں. اس طرح میرا ایک سفر جاری ہے. ایک دن آئے گا
جب کہ میں آخرت کے گیٹ پر پہنچوں گا، آخرت کے گیٹ پر، تو وہاں ایسا نہ ہو کہ مجھے جنت میں داخلہ نہ ملے اور گیٹ ہی سے مجھے لوٹا دیا جائے. گیٹ ہی سے مجھے لوٹا دیا جائے تو کیا ہوگا میرا حال؟ وہاں تو محبوب بھائی کو لوٹایا نہیں گیا، وہ خوش قسمت تھے، بلکہ جس آدمی کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس کی بیوی آئی اور کہا کہ آپ درشن کر لیجیے جب آ گئے ہیں تو مجھے اپنے بارے میں لگا میں سوچنے کہ کیا ہوگا جب رسول اللہ نے فرمایا اپنے بارے میں کہ واللہ لا ادری معنی رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم، کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا، اگرچہ وہ خدا کا رسول ہوں، کیا کیا جائے گا میرے ساتھ، کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ. اسی لیے دیکھیے تمام صحابہ ہمیشہ اللہ کے خوف سے، آخرت کے خوف سے ڈرتے رہتے تھے، ڈرتے رہتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہستی مالک ہے اس دنیا کی، جس کو ہم کہتے ہیں آخرت یا جنت کی دنیا، تو وہ اتنی بڑی ہستی ہے، اتنی بڑی ہستی ہے کہ اس کا کوئی پیمانہ نہیں. آپ غور کیجیے، جب یہ دنیا نہیں بنی تھی تب بھی سے وہ خدا موجود تھے، یہ ازل سے. میں یہ سوچتا ہوں کہ جب زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، سمندر نہیں تھے، پہاڑ نہیں تھے، انسانیت نہیں تھی، سویلائزیشن نہیں تھا، تب بھی اللہ رب العالمین موجود تھا، یعنی ازل سے ابد تک. تو کیسا عجیب تھرتھری پیدا ہوتی ہے کہ وہ کیسے ہستی ہے. پھر اس نے جو اس ہستی نے جو جنت بنائی، وہ جنت ایٹرنل جنت ہے، یعنی جس کو اس میں انٹری ملے گی تو وہ ایٹرنلی اس میں رہے گا. تو اتنی بڑی جنت کا استحقاق ہمارے عمل سے تو ہو نہیں سکتا. ہمارا کوئی بھی عمل بڑا لمیٹڈ ہے، لمیٹڈ ہے، اور جنت تو انلمیٹڈ ہے. تو کوئی بھی لمیٹڈ عمل انلمیٹڈ ریوارڈ کا بدل نہیں بن سکتا. تو
پھر مجھے ایک بات یاد آئی کہ سائنس سے پہلے ایک دور تھا، اللہ نے اپنی رحمت سے اس دور کو بدلا. یہ بات میرے ذہن میں آئی. وہ دور کیا تھا؟ انسان جانتا نہیں تھا کچھ بھی جنت کے بارے میں. تو وہ زیادہ تر خوف کا تجربہ ہوتا تھا. اس کو زلزلہ آیا، اس نے خوف کو بتایا، طوفان آیا، اس نے خوف کو بتایا. جو واقعات ہوئے وہ سب خوف کو بتانے والے تھے. سائنس نے پہلی بار اس دنیا کو امید تو دنیا بنا دیا. ابھی کل پرسوں آیا تھا ٹائمس آف انڈیا میں ایک مضمون کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بہت ہی زیادہ نازک ہوتا ہے. وہ اس کو اسپیشل فوڈ چاہیے. عام فوڈ جو ہم کھاتے ہیں وہ کھائیں تو بڑھ جائے گا. تو ماں کے ذریعے اس کو جو دودھ ملتا ہے وہ بہت ہی اسپیشل طریقے سے ان ضرورت کو پورا کرتا ہے جو بچے کو چاہیے. اب غور کیجیے کہ کس کو پتا ہے، نہ باپ کو نہ ماں کو، کہ بچے کو ایسا فوڈ چاہیے. اور وہ بچے کے ذریعے پہلے سے اس ماں کے ذریعے پہلے سے اس کی سپلائی کا انتظام موجود ہوتا ہے. تو پوری دنیا جس میں انسان کی جینا ہے وہ ایک کسٹم میڈ دنیا ہے. یہ کسی پہلے انسان کو جانتا نہیں تھا. انسان کہ میں پیدا ہوتے ہی مجھے خدا کسٹم میڈ یونیورس دے دیتا ہے. مثلاً دیکھیے آکسیجن. ہم اپنے بچپن میں نہیں جانتے تھے کہ آکسیجن کیا چیز ہے. بعد کو جب پڑھا سائنس کی چیزیں تب معلوم ہوا کہ آکسیجن تو ایک بہت بڑی فیکٹری خدا کی طرف سے کھلتی ہے. اس میں آکسیجن بن کر تیار ہوتا ہے، وہ سپلائی ہوتا ہے. آکسیجن کی سپلائی کا انتظام ایک بہت ہی کمپلیکس سسٹم کے ذریعے ہوتا ہے جس کو فوٹو سینتھیسس کہتے ہیں. ایسی ملین بلین چیزیں جو پہلے انسان کو معلوم نہیں تھی. میں نے پہلی بار ان چیزوں کو جانا جب ایک کتاب میں نے پڑھی. ایک کتاب ہے وہ غالباً 20 جلدوں میں ہے. اس کا نام ہے مارولس آف نیچر. مارولس آف نیچر. اس میں ایک ایک چیز ایسی ڈسکوری کے درجے میں نے پائی کہ ہر چیز ایک عجیب غریب نعمت ہے. زمین، سورج، کھانا، پانی. مثلاً پانی دیکھیے. پانی اللہ تعالیٰ نے یعنی خالق نے 2 گیسوں کو ملانے سے پانی بنایا بہت زیادہ بڑی مقدار میں، اور اس کو سمندر میں بھر دیا. یعنی سمندر کو بطور ریزروائر کا استعمال کیا. اور ساتھ ساتھ کیا کیا کہ اس نے پریزرویٹو کے طور پر نمک ملا دیا، بہت تھوڑا سا پریزرویٹو، تاکہ وہ خراب نہ ہو جائے. پھر آپ دیکھیے کہ نمک ملا ہوا پانی آپ استعمال نہیں کر سکتے جو سمندر کا پانی ہوتا ہے. تو خدا نے
ایک گلوبل لیول پر ایک عجیب غریب نظام کیا. یعنی سورج کی بھاپ سے، سورج کی گرمی سے، سورج گرمی سے بھاپ نکلتی ہے، اوپر جاتی ہے، پھر بہت ہی پیچیدہ نظام کے تحت وہاں ڈیسیلینیشن ہوتا ہے، نمک الگ ہو جاتا ہے، پانی الگ ہو جاتا ہے، پھر بارش ہوتی ہے میٹھے پانی کی شکل میں. یہ کیسے عجیب عجیب انتظامات ہیں. تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ قرآن میں یہ تھا کہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈرے. ڈر صرف اللہ سے اس کے اندر ہو. تو یہ جب سے انسان بنا ہے تب سے یہ اس کے اسباب موجود تھے. ہر چیز سے وہ لیتا تھا غذا، خوف خدا کی غذا. لیکن جو محبت انسانی جو ہے، یہ دوسری آیت ہے کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، الذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہیں، ایمان والے کیا؟ معرفت والے. جو معرفت والے ہیں وہ صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ سائنس سے پہلے انسان جانتا ہی نہیں تھا کہ مجھے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. بہت پارشل سینس میں جانتا تھا. خود میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ جب میں نے سائنس پڑھی تو بے پناہ محبت اللہ سے پیدا ہو گئی. ہر چیز میں محبت کا سامان، پانی میں، فوڈ میں، درخت میں، کھیتی میں، ہوا میں، ہر چیز میں. یہ سب سائنس نے ڈسکور کیا اور کتابوں کی شکل میں عام کر دیا اس کو. پرنٹنگ پریس اگر نہ ہوتا تو عام بھی نہ ہوتا. مارولس آف نیچر جو 20 جلدوں میں ہے، وہ پرنٹنگ پریس کے دور سے پہلے وہ لکھی گئی ہوتی تو چھپتی کیسے، پہنچتی کیسے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سے ڈر تو انسان کو نارمل دنیا میں مل رہا تھا. لیکن یہ محبت خدا جو ہے، یہ اس وقت ہوا جب سائنس نے ان چیزوں کو ڈسکور کیا جو اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا کسٹم میڈ دنیا ہو گئی ہے. تو کیسی عجیب چیز ہے. یونیورسل لو. تو یونیورسل خوف تو تھا پہلے انسان کو، لیکن یونیورسل لو سے انسان محروم تھا. وہ سائنس تو سائنسداں ہمارے بینیفیکٹر ہیں. سائنسداں جو ہیں دوسرے مغرب ہمارا بینیفیکٹر ہے کہ سائنس ساری کی ساری ڈیولپ ہوئی ہے مغرب میں. تو ویسٹرن سویلائزیشن ہماری بینیفیکٹر ہے. ویسٹرن لوگ ہمارے بینیفیکٹر ہیں. ابھی ہمارے ساتھی جو ممبئی سے آئے ہیں، وہاں سے ہوائی جہاز میں بیٹھے چند گھنٹے میں آپ پہنچ گئے. پہلے کہاں ایسا ہوتا تھا؟ پہلے ایسا کہاں ہوتا تھا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا دنیا جو ہے، جو نئی دنیا ہم جو کہتے ہیں ماڈرن ورلڈ، یہ ورلڈ کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ اس نے پہلی بار انسان کو اس خدا سے متعارف کرایا جو محبت کا خزانہ ہے. میں خود اپنے بچپن میں جانتا تھا.
مثلاً اردو کا ایک شعر تھا جو اس زمانے میں پڑھتا تھا میں کہ سانس سے اشجار کے نکلے نگر خالص ہوا، باغ عمر آدمی کا خشک ہو نخل مراد. اب بتائیے کہ میں اتنا ہی جانتا تھا کہ درختوں کے سانس سے کوئی چیز نکلتی ہے، ہوا نکلتی ہے. یہ بات کو میں نے جانا کہ یہ تو بہت بڑا فوٹوسنتھیسس کا ایک کارخانہ ہے جس سے آکسیجن نکلتا ہے، اور وہ آکسیجن کیسے کیسے انسان کے باڈی میں پہنچتا ہے. ذرا سا بھی آکسیجن اگر کم ہو جائے یا 10 منٹ کے لیے نہ ملے تو آدمی مر جائے گا. مجھے خود ڈاکٹر نے ایک چیز دیا ہے آکسیجن ناپنے کے لیے کہ اسے ناپتے رہیے کہ آکسیجن کی لیول کیسا ہے آپ کا. یہ سب کہاں پہ پتہ تھا؟ تو مغرب پورا کا پورا ہمارا مینوفیکچر ہے. جو آدمی مغرب سے نفرت کرے اس سے زیادہ بلائنڈ آدمی اور کوئی نہیں ہے. یہ سب باتیں مجھے یاد آئیں تو میں نے سوچا کہ اگر آپ اللہ کو دریافت کریں، اللہ کی دنیا کو دریافت کریں، نیچر کو دریافت کریں، تو آپ ضرور داعی بن جائیں گے. کیونکہ دعوت کیا ہے؟ دعوت اللہ کے باؤنڈریز کو لے کے اٹھنے کا نام ہے. اے لوگوں، جو اللہ اتنا بڑا رحیم ہے، اتنا بڑا تم کو نعمتیں دینے والا ہے، تو اس کی عبادت کرو، اس کے لیے جینا سیکھو، اس کو اپنا کنسرن بناؤ، سب سے زیادہ اسی سے محبت کرو، سب سے زیادہ اسی سے خوف کرو. کیسی اچھی بات ہے. تو میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رائٹ تھنکنگ دے. رائٹ تھنکنگ میں دیکھیے نگیٹیوٹی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی. رائٹ تھنکنگ میں نگیٹو تھنکنگ کی کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی. رائٹ تھنکنگ میں ساری پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے، پازیٹیو تھنکنگ. تو میں دعا کرتا ہوں آپ سب لوگوں کے لیے کہ آپ کو اللہ اس دعا کو مصداق بنائے جو رسول اللہ نے فرمایا تھا، اللہم ارنا الاشیاء کما ہے، اللہم ارنا الاشیاء کما ہے. اے اللہ ہمیں چیزوں کو ویسا ہی دکھا جیسا کہ وہ ہیں. لوگ کیا ہیں؟ خام خواہ نفرت کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، ان کے خلاف گن چلاتے ہیں، گولی چلاتے ہیں، بم مارتے ہیں. یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ چیزوں کو ویسے نہیں دیکھ پاتے جیسا کہ وہ ہیں. تو ایز اٹ از تھنکنگ، یہ جان ہے معرفت کی. ایز اٹ از تھنکنگ، یہ جان ہے معرفت کی. تو میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے اندر ایز اٹ از تھنکنگ پیدا ہو، ایز اٹ از تھنکنگ پیدا ہو. اسی سے اللہ سے محبت آئے گی، اللہ سے خوف آئے گا، آخرت کی فکر آئے گی، جنت کا اشتیاق آئے گا، سب چیز آئے گی. اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب لوگوں کے لیے اس دعا کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Okay, we'll start with the question answer. One request, whenever you post your questions or comments, please mention your location. مولانا اب سوال لینا چاہیں گے.
یہ پہلا سوال آیا ہے زبیر خان صاحب کا پانی پت سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا ٹوڈے محبوب بھائی's experience was a shaking experience for us. He said in the end that we should have sense of urgency in us. My question is why Muslims at large do not have this sense of urgency in matters of dawah work. Many say that we will do dawah work in our later lives as we have family responsibility right now. Maulana, why Muslims have this kind of psychology when it comes to dawah work? بھائی میرا جو تجربہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ساری ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو اسلام کے داعی و مبلغ بنے ہوئے ہیں. وہ خود نہیں جانتے کہ دعوت کیا ہے، تبلیغ کیا ہے، اور کھڑے ہوئے تقریریں کر رہے ہیں اور لوگوں کو غلط بات بتاتے ہیں. میری سخت رائے یہ ہے کہ ساری ذمہ داری ان لوگوں کی ہے، کیونکہ وہ عوام کو صحیح بات نہیں پہنچاتے، کیونکہ وہ خود ہی نہیں جانتے. اس لیے میری رائے یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ سے پہلے علم ضروری، علم. اسی لیے ایک صحابی نے کہا کہ وہ کیا ہے سب قبل ان تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن. تو گہرا علم عام طور پر جو کتابیں ملتی ہیں بک اسٹالوں میں، وہ بہت ہی یعنی فضائل اور فخر یہی سب بتاتی ہیں. مسلمان خیر امت ہیں، صحیح تعارف نہیں. تو ان لوگوں کا ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کو غلط رہنمائی دے رہے ہیں. مثلاً کل ہی میں نے ایک صاحب کا آرٹیکل پڑھا، ایک مشہور آدمی کا. تو نئے جو حالات انڈیا میں پیدا ہوئے ہیں اس کو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں دباؤ کی پالیسی اختیار کرنا ہے، یعنی دباؤ بنانا ہے، جس کو ہوتے ہیں پریشر ٹیکٹکس. پتہ یہ کوئی رہنمائی ہے؟ یہ غلط رہنمائی ہے. جن لوگوں کو آپ محبت کا پیغام دینا چاہیے، جنت کا پیغام دینا چاہیے، اللہ رحیم و کریم کو پیغام دینا چاہیے، ان پر دباؤ بنائیں گے آپ؟ اسی قسم کی غلط رہنمائی سے ساری خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. مولانا اگلا سوال لکھنؤ سے کیا ہے اصغر علی صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے مولانا I am a CPS Dawa worker and I distribute Quran. But when I try to invite more of Muslim brothers and sisters, a common reply they give me is that our paradise is not dependent on Quran distribution. They further add that we follow all the pillars of Islam and that is enough for them to get entry into paradise. Maulana, when they say this, then I don't know how to address them or encourage them for Quran distribution. Please advise me how to answer such a question. آپ ان سے بات کرنے سے پہلے خود آپ قرآن کو پڑھیے، رسول اللہ کے کلام کو پڑھیے، تو آپ کو ملے گا کہ وہ اسلام ہے ہی نہیں قرآن حدیث میں جو لوگ بتاتے ہیں. مثلا یہ بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کو قرآن مت دو، وہ بے حرمتی کریں گے. یہ تو جھوٹی بات ہے، کئی قرآن حدیث بھی لکھا ہی نہیں ہے. تو آپ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ خود قرآن حدیث کو پڑھ کر اس کا جواب پا سکتے ہیں.
مولانا اگلا سوال کیا ہے بینگلور سے خالد صدیقی صاحب نے. مولانا یہ اسٹوڈنٹ ہے خالد صدیقی اور ان کا سوال ہے مولانا آئی ایم اے اسکول اسٹوڈنٹ اینڈ مائی کوشچن از ہاؤ کین آئی امپروو مائی میموری سو آئی کین ڈو ویل ان اسٹڈیز. I study in class 10th and I forget my school lessons. My parents read Al Risala and I got to know about you from them. Please advise me on how I can improve my memory. بھائی میرا تو تجربہ یہ ہے کہ میموری ہر آدمی کے اندر ہوتی ہے. ڈسٹریکشن از انیمی آف میموری. سارے لوگ ڈسٹریکشن میں جیتے ہیں. آپ اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچائیے تو میموری اپنے آپ ریسٹور ہو جائے گی. مولانا اگلا سوال عامر موری صاحب نے کیا ہے جو دلی میں ہے اس وقت. ان کا سوال ہے از گاڈ اورینٹیڈ تھنکنگ دا اونلی سورس آف رائٹ تھنکنگ؟ کائنڈلی گائیڈ آل آف اس. میں تو یہی سوچتا ہوں الحمد للہ رب العالمین. سارا اورینٹیشن اللہ رب العالمین پہ ہونا چاہیے. یہی رائٹ تھنکنگ ہے. مولانا کوئمبٹور سے فیض قادری صاحب نے سوال بھیجا ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے مولانا مومن کے لیے ڈگنیٹی کیا حیثیت رکھتی ہے، اس کے بارے میں بتائیں. ڈگنیٹی جی کچھ بھی نہیں. ڈگنیٹی تو فخر کا دوسرا نام ہے. ڈگنیٹی تو فخر کا دوسرا نام ہے. یہ کوئی چیز ہی نہیں. اسلام میں اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں. سیلف رسپیکٹ اور ڈگنیٹی یہ سب تو فخر کا دوسرا نام ہے. اور فخر جو ہے آروگنس کا دوسرا نام ہے. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں. یہ مولانا فیاض عمری صاحب نے بھیجا ہے گلبرگہ سے. آج وہ دلی میں موجود ہیں. ان کا سوال ہے وائی اسٹل مسلم ریلیجیس اینڈ سیکولر انٹلیکچوئل ڈونٹ کنسیڈر سائنٹیفک ڈیٹا ایز اے بگ ڈیوائن بلیسنگ. اس کے بارے میں بتائیں. میں جہاں تک سمجھا ہوں کہ جس زمانے میں سائنس آئی اس زمانے میں کولونیلزم آیا, برٹش امپائر آیا, تو مسلمانوں نے سائنس پڑھی نہیں, کم پڑھی, گہرائی کے ساتھ سائنس نہیں پڑھی. تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ کولونیلزم کا پارٹ ہے, کولونیلزم کا پارٹ ہے, برٹش امپائر کا پارٹ ہے. حالانکہ وہ خدا کی باؤنڈریز کو علمی طور پر اوپن کرنے کا پارٹ تھا. میں سوچتا ہوں کہ جتنے بھی مسلمانوں میں ہوئے ہیں, چاہے انگلش جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں, ہر ایک نے جدید علوم کو نگیٹو انداز متعارف کیا. یہ بہت عجیب وہی واقعہ ہے. جدید علوم کا یا ماڈرن سویلائزیشن کا جو پازیٹیو پارٹ ہے وہ پتہ ہی نہیں. مجھے تو کوئی کتاب ہی نہیں معلوم ایسی. یہ میں خود سے ڈسکور کیا. یعنی جدید دور خدائی باؤنڈریز کو کھولنے والا دور ہے. یہ میں نے خود سے ڈسکور کیا, یہ کسی نے بتایا نہیں مجھ کو, کیونکہ سب لوگوں نے اس کا نگیٹو تعارف کیا. اب یہ تو واقعہ ہے, آپ پڑھ رہے کتابوں کی.
وہ کتابیں پڑھ لی. حتیٰ کہ جو انگلش جانتے تھے وہ بھی یہی مثلا اقبال انگلش جانتے تھے، وہ کیونکہ وہ بھی تہذیب کا نگیٹو تعارف کراتے ہیں. تعارف جدید تہذیب کا نگیٹو تعارف کراتے ہیں اقبال خود. اس دور میں میں اور ہے کیا اور ساقی نے بنا کیلے وشے جو بھی مجھے اشعار یاد نہیں رہتے ان کے آپ پڑھیے جو انگلش جانتے تھے. تو لوگوں نے دور جدید کو یا جدید تہذیب کو، ویسٹ کو، یہ مسلمان مغرب کو کہتے ہیں اسلاموفوبیا کا شکار، لیکن خود مسلمان ویسٹوفوبیا کا شکار ہیں. مسلمان مغرب کو کہتے ہیں کہ وہ اسلاموفوبیا کا شکار ہے. یہ جھوٹا بیس لیس بات ہے. یہ خود مسلمان ویسٹوفوبیا کا شکار ہے. میں تو اپنے مطالعے میں ایسی جانا ہے. اگر آپ کے مطالعے میں کوئی اور چیزیں ہیں تو مجھے بتائیے. مولانا کچھ کامنٹ پڑھنا چاہیں گے. یہ کامنٹ بھیجا ہے دلی سے ادریس قمر صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے، آج کے لیکچر سے میں نے یہ حاصل کیا کہ چیزوں کو ویسا ہی سمجھنا چاہیے جیسے کہ وہ ہوتے ہیں، اور یہ بھی جانا کہ سائنس کے ذریعے ہم اللہ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں. مہک فیاض خان نے کشمیر سے لکھا ہے، The feedback and experience which the CPS team members in today's lecture shared are worth contemplating. And thanks Maulana Sahab for always adding more and more positivity in me. Sameer Pari Sahab نے کشمیر سے لکھا ہے، مولانا we are watching you live from Kashmir University. We are getting very good response for your books. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے دلی سے مولانا اقبال عمری نے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا مومن کا یہ احساس کہ میرا انجام کیا ہوگا، اس ڈر میں رہنا، یہ نا امیدی کا جملہ ہے یا اس کا مطلب کچھ اور ہے؟ اس کی وضاحت کریں. نا امیدی مت کہیے اس کو، ریئلسٹک اپروچ کہیے. اس کا صحیح نام ریئلسٹک اپروچ ہے، یعنی حقیقت پسندی، ریئلسٹک اپروچ. مولانا ام اشاد صاحبہ نے چنئی سے سوال بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا خدا کے اتنی ساری بلیسنگز کے باوجود ہمارے اندر ناشکری کیوں آ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ مسلمان جو بتایا گیا ہے دین، وہ یہی بتایا گیا ہے کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمد للہ کہنا، بھائی یہی دین ہے. گہری معرفت جو مبنی پر علم ہوتی ہے وہ بتایا ہی نہیں گیا. مبنی پر علم معرفت سے مسلمان ناشنا ہے. وہ تو بس یہی کہتے ہیں کہ کچھ کلمہ ہے اس کو بولتے رہے الحمد للہ سبحان اللہ، یہ اسی کو سمجھتے ہیں اسلام. آپ جائیے ان کے جلسوں میں یہی لے کے آئیں گے آپ. مولانا اگلا کامنٹ شری نگر سے بھیجا ہے مس سحر سلیم نے. انہوں نے لکھا ہے، the knowledge gained with the help of modern science in today's era is the best way to have shukr approach in our lives.
everyday phenomena gives us realization of God's help to all of us. Thank you, Maulana Sahab. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مولانا اسرار خطیب صاحب نے چنئی سے کامنٹ بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, اٹ از ویری ٹرو دیٹ یو آر دا اونلی پرسن ان ماڈرن ہسٹری who tells us that modern age is an age of blessing. There is no person from Muslim Ummah who has explained this before. Everyone is in complaint and complaint. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے محمد مسعود انصاری صاحب نے کلکتہ سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا کریٹو تھنکنگ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے یا انسان اپنی محنت اور جد و جہد کے ذریعے کریٹو تھنکر بن سکتا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے, ہر چیز اللہ کی گفٹ ہوتی ہے, ہر چیز, چاہے آپ دیکھنا ہو, سوچنا ہو, سب چیز, لیکن اس کو ڈیولپ کرتا ہے خود انسان. تو کریٹو تھنکنگ ایک گفٹ ہے بلا شبہ, لیکن آپ ڈیولپ کریں گے تو وہ بنے گی, نہیں تو نہیں بنے گی. تو چیزوں کو ڈیولپ کرنا آپ کا کام ہے. مولانا اگلا سوال ثناء اللہ خان صاحب نے احمد آباد سے بھیجا ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب, واٹ از دا فارمولا اکارڈنگ ٹو یو which can help us develop clear thinking and clear expression? وہی ہے ایز اٹ از تھنکنگ کو ڈیولپ کرنا. اور ایز اٹ از تھنکنگ ڈیولپ کرنے کی ضروری ہے کہ آپ تعصبات والی تھنکنگ کو ختم کریں. ہر آدمی تعصبات میں جیتا ہے, ہر آدمی. تعصبات میں جینا جب آپ چھوڑیں گے تب جا کر یہ چیز پیدا ہوگی, ورنہ نہیں. باعث, اس کو کہتے ہیں باعث, BIAS. Okay, so we will end today's session. Thank you.